بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، پھر ان کو جنت بخش دی اور اس کی ساری نعمتیں دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کے پاس جانے سے روکا تھا۔ یہ ان کا ایک امتحان تھا، ان کی آزمائش تھی کہ وہ شیطان کی باتوں میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ مگر شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو بہکایا اور اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اکسایا۔ ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے زمین پہ بھیج دیا۔ ان کو اپنے گناہ کا احساس ہوا تو وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے، بہت رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا گناہ بخش دیا، ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو پھر وہ لوگ زمین پہ اطمینان سے رہنے لگے اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے لگی۔ ان کے ہاں بچے جوڑوں کی صورتوں میں پیدا ہوتے۔ جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی، دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیا جاتا۔ حابیل اور قابیل بھی دو بھائی تھے۔ بڑے بیٹے کا نام قابیل تھا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی۔ دوسری طرف دوسرا بھائی حابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ عام سی شکل کی تھی۔ اب قانون کے مطابق قابیل کا نکاح اس عام شکل و صورت کی لڑکی سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح نہایت خوبصورت لڑکی سے۔ قابیل کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ خوبصورت لڑکی کا نام کتابوں میں اقلیمہ آیا ہے۔ قابیل نے صاف کہہ دیا کہ اس کی شادی اقلیمہ سے ہوگی۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہوگی اقلیمہ سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ قربانی کے لیے حابیل اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا لے گیا۔ قابیل کی نیت خراب تھی، وہ خراب قسم کا غلہ لے گیا۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول کر لیتا، اس کی جنس کو ایک آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ جس کی قربانی منظور نہ ہوتی، اس کی جنس کو وہ آگ نہ جلاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا گئی۔ قابیل کا ردی غلہ جوں کا توں پڑا رہ گیا۔ قابیل یہ توہین برداشت نہ کر سکا۔ اس نے طیش میں آ کر کہا، اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو ساری مخلوق کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں تو میرا گناہ بھی اپنے ذمے لے لے، اس طرح تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا۔ قابیل نے حابیل کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر اسے موقع مل گیا۔ حابیل جنگل میں ایک پتھر پر سر رکھے سو رہا تھا۔ قابیل آیا، اس نے ایک اور پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ قتل تو اس نے کر دیا، اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لاش کو کیسے چھپائے۔ اس وقت تک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی فوت بھی نہیں ہوا تھا۔ قابیل پریشان تھا کہ اب کیا کرے۔ ایسے میں پروردگار نے دو کووں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زمین کو ریت کر گڑھا بنایا اور اس میں مردہ کوے کو رکھ دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لیکن قتل کر کے وہ بہت پچھتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی تھی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ جب پھر جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے جنت کے پھلوں کی خواہش محسوس کی۔ کمزوری کی وجہ سے خود ان میں حرکت کی سخت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم خانہ کعبہ جاؤ، وہاں میری اللہ تعالیٰ سے جنت کے پھل مانگو۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ اس وقت جو کوئی خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتا تھا تو دعا منظور ہوتی تھی۔ آپ کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور بیٹوں کو واپس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو ڈر گئیں اور حضرت آدم کے قریب ہونے لگیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی۔ پھر آپ نے بیٹوں سے کہا، اب یہ دیکھو ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں ویسا ہی تم اپنا مردوں کے ساتھ کیا کرنا۔
پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے غسل کے لیے خوشبوئیں ملائیں۔ جنت کی بیری کے لائے ہوئے پتوں والے پانی سے آپ کو غسل دیا، پھر جنت کا کفن پہنایا، آپ کی اولاد نے جنازہ اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ آپ کو مسجد قیف میں دفن کیا گیا۔ قبر بغلی بنائی گئی۔ مٹی ڈالنے کے بعد قبر کی شکل اونٹ کے کوہان جیسی بنائی گئی۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر ہے کیونکہ وہ سارے انسانوں کے باپ ہیں۔